رات کے 12:30 بجے شہر کی تمام سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں اور ایسے وقت میں کہیں ٹیکسی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لہٰذا جنرل عمادی کا ڈرائیور مجھے ہوٹل تک لیتا چلا گیا اور پھاٹک سے ذرا پہلے فٹ پاتھ کے کنارے کار روک دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے ہلکے دل کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ہولناک اور روح فرسا نظر آنے والے آسیبی واقعات خوشگوار انداز میں بہت جلد سمٹتے نظر آ رہے تھے۔ ان خیالات میں مگن میں جیسے ہی چند قدم چل کر پھاٹک میں گھسنے لگا، میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ احاطے میں یمنی پولیس کی 3 گاڑیاں اور متعدد پولیس والے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں غیر ارادی طور پر وہاں ٹھٹکا، لیکن لحظے بھر بعد آگے بڑھنے لگا۔ جنرل عمادی کی حمایت حاصل ہونے کے بعد مقامی حکام اور قانون کی دہشت بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں پولیس افسران کے درمیان سے گزرتا ہوا ہوٹل کے برآمدے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پولیس کی موجودگی کے باعث سنسنی اور سراسیمگی کے آثار تو دیکھے جا سکتے تھے، لیکن پولیس کے عملے کی کارروائی بہت محدود سی نظر آ رہی تھی۔ ہوٹل کا عملہ البتہ بوکھلایا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی متوحش سی لڑکی سے صورتحال کے بارے میں دریافت کرنا مناسب سمجھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انتظامیہ بے قصور ہے۔ یہاں ٹھہرنے والوں کے بارے میں پوری تحقیق کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ البتہ ہم آنے والوں کے ظاہری قوائف سے مطمئن ہوئے بغیر اقامتی سہولتیں فراہم نہیں کرتے، کیونکہ کمروں کے کرائے سے زیادہ ہمیں ہوٹل کی نیک نامی عزیز ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ پولیس نے ایک مسافر کے قبضے سے ایک مخفیہ برآمد کی ہے۔ یہاں وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے آئے تھے آج ہی۔ میں نے لاپرواہی سے اپنے سر کو جھٹکا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ 3ری منزل پر میرے کمرے میں یوسف میرا منتظر تھا۔ کیا رہا؟ نیچے کی بھی کچھ خبر ہے؟ اوہ، وہ تو کوئی گھپلا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پولیس کے آتے ہی منصور نے مجھے آگاہ کر دیا تھا اور میں نے روانگی کے لیے پر تول لیے تھے، مگر چند منٹ بعد ہی اس نے پولیس کی آمد کا سبب بتا کر میری پریشانی دور کر دی۔ حیرت ہے کہ ایک مخفیہ کو برآمد کرنے کے لیے پولیس کی اتنی بڑی پارٹی نے ہوٹل پر دھاوا بولا۔ لڑکی کا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہے۔ منصور کو یقین ہے کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ آئی ہے، مگر وہ بیچارہ عاشق نامراد شاید اغوا کے الزام سے نہ بچ سکے۔ کہ تم نے کیا موضوع چھڑ دیا؟ یہ بتاؤ کہ تمہاری ملاقات کا نتیجہ کیا رہا؟ جنرل واقعی عظیم آدمی ہے۔ اپنی برہمی کے باوجود اس نے مجھے اپنے دلائل سنانے کا پورا موقع دیا اور پھر میری رائے سے متفق ہو گیا۔ یعنی تمہیں روانگی کی اجازت دے دی؟ سارے معاملات طے ہوتے ہی وہ یمنی پاسپورٹ پر مجھے جدہ بھجوا دے گا اور وہاں سے مجھے اپنی منزل کے تعین کی آزادی ہوگی۔ معاملات میں اب رہ کیا گیا ہے؟ ابھی ان سے رقم وصول کر کے اس مقام کی نشاندہی کر دوں تو وہ اسی وقت کام کا آغاز کر دیں گے۔ جنرل کام کی تکمیل کی مدت جاننا چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ اسرائیلی کام پورا ہوتے ہی اس عمارت کو اپنے ہاتھوں ڈائنامائٹ سے اڑا دے تاکہ اس عمارت کا ہر راز اسی کے ملبے میں دفن ہو جائے۔ اسرائیلی؟ جنرل تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ میں اسرائیلی سے سودے بازی کر رہا ہوں۔ معاملات حیرتناک طور پر سلجھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں صبح ہونے سے پہلے ہی سب کچھ طے کر کے تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ یہ قصہ جتنی جلدی نمٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ذرا پولیس والوں سے بچ کر نکلنا۔ اگر منصور تمہیں ہر میک اپ میں پہچان سکتا ہے تو پولیس میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ فکر نہ کرو، فندق الذهبی میں 1-2 محفوظ راستے بھی ہیں۔ میں نے بلا وجہ ہی تمہیں یہاں ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں دروازہ لاک کر کے جوتوں سمیت بستر پر گر گیا۔ میں بستر پر خالی الذہنی کے عالم میں درا سگریٹ پھونک رہا تھا کہ مجھے اپنے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پھرتی سے جیبی ٹرانسمیٹر کی آواز بڑھا دی۔ مدھم ریڈیائی شور میں نمبر 12 بار بار اپنی شناخت نشر کر رہا تھا۔ ڈیزرٹ واریر، نمبر 12 کالنگ ٹو نمبر 1، اوور۔ اس بار وہ جو ہی خاموش ہوا، میں نے اپنے اپریٹس کا نشریاتی سوئچ دبا دیا۔ اٹ از نمبر 1 ریسیونگ، کیا بات ہے؟ اوور۔ صرف تمہاری خیریت معلوم کرنی تھی، اوور۔ میرے ساتھ بچوں کا تو سلوک نہ کرو، میں اپنی حفاظت کرنے خود بھی جانتا ہوں۔ تمہاری موجودگی محض کسی ہنگامی ضرورت کے پیش نظر ضروری سمجھی گئی ہے۔ اس وقت میں ایک اہم کام میں مصروف تھا، اوور۔ اب خیال رکھا جائے گا، ہمیں پولیس کے متوجہ ہو جانے کا خوف لاحق تھا، اوور۔ تشویش کا شکریہ، اوور اینڈ آل۔ میں نے خشک لہجے میں یہ کہہ کر
کال کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یوسف تو میرے ماں پر تجربے گاہ کی منتقلی کے انتظامات کرنے چلا گیا تھا، اور اس وقت میں بھی مطمئن تھا کہ وہ لوٹے گا تو اس کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں جنرل کو اپنی کامیابی کی تفصیلی رپورٹ فراہم کروں گا۔ لیکن میں ایک نکتہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ جنرل کے 2 اہلکارے ہوٹل کے احاطے میں شب بیدار رکھوالوں کے روپ میں میرے نگران بھی تھے۔ ان سے جب جنرل کو یہ معلوم ہوتا کہ اس سے ملنے کے بعد میں ساری رات ہوٹل میں ہی مقید رہا اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی، تو اس کا ماتھا ٹنک سکتا تھا۔ پھر وہ ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے ٹیلی فون آپریٹر کی لاگ بک سے یہ بھی معلوم کر سکتا تھا کہ ساری رات میرے کمرے سے کوئی کال نہیں کی گئی تھی۔ یہ باتیں جنرل کو الجھن میں ڈالنے کے لیے کافی تھیں، اور ان کا صرف ایک ہی توڑ تھا کہ میں اسے اسرائیلیوں کی بہت زیادہ باخبری کا فسانہ سناتے ہوئے یہ اطلاع دیتا کہ اس کے گھر لوٹنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اسرائیلی ایجنٹ بنفس نفیس میرے کمرے میں پہنچا اور میں نے وہیں اس سے سارے معاملات طے کر لیے۔ مجھے سوچ بچار میں کافی وقت گزر گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور تھکان کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے معاملہ اسی قدر گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ آخر کار 2 بجے شب دروازے پر ہونے والی مدھم سی دستک نے میرے خیالات کا طلسم بکھیر دیا، اور میں دوسری دستک کے انتظار میں وحشت زدہ نگاہوں سے دروازے کو گھورنے لگا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ دستک ہوئی تو میں پنجوں کے بل بے آواز قدموں سے چلتا دروازے کے قریب پہنچا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ واضح طور پر یوسف کی آواز تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور یوسف کے اندر آ جانے کے بعد چٹخانی لگا دی۔ یوسف کے چہرے پر تفکر آمیز لکیریں ابھری ہوئی تھیں، مگر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چٹخانی کیوں لگا دی؟ بٹن دبا کر دروازے ہی مقفل کر دیتے۔ قفل تو صفائی والے عملے کے پاس موجود دوسری چابی سے بھی کھل سکتا ہے، اور قفل شکن کے لیے تو شاید وہ بھی ضروری نہ ہو، البتہ کنڈی لگانے سے دروازہ ہی توڑنا پڑے گا۔ تم خاموش کیوں ہے ویسے؟ کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ براہ راست معاہدہ تم سے ہی کرنا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ میں خود نہیں سمجھ سکا۔ پہلے تو صرف اتنی سی بات نظر آتی تھی کہ میں عمارت کی نشاندہی کروں گا اور وہ رقم میرے حوالے کر دیں گے، اور وہ تمہارے دوست ہیں، ایسے دوست جن پر تم اندھا اعتماد کرتے ہو، اور کسی بڑے مقصد کے لیے بھی ان کی 2-4 جانوں کے اتلاف کے تصور سے تمہارا ضمیر کچوکے لگانے لگتا ہے۔ پتہ نہیں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، تم انہیں اپنا دوست گردانتے ہو، لیکن اس سودے میں وہ تمہیں محض درمیان کا آدمی سمجھتے ہیں، کیونکہ معاملہ $1.5 لاکھ کا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم بددیانتی پر اتر آئے اور رقم لے کر روپوش ہو گئے تو میں اپنے مطالبے سمیت فوری طور پر ان کے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ یہ محض خیال ہے تمہارا، یوسف نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے میں خود انہی خطوط پر سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں سے میرا ملنا ضروری ہے تاکہ میرے بیان کی تصدیق جنرل دوسرے ذرائع سے بھی سن سکے، لیکن میں ان خود غرض لوگوں سے اب دور ہی رہنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم درست ہی کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینا چاہیے۔ یہ خداداد موقع ہے، تم نے اسے گنوایا تو نہ جانے کن حالات میں اور کب تک یمن میں ہی پڑے رہو گے۔ آخر وہ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ جہاں باہمی اعتماد کی فضا ہو وہاں زیادہ سوال جواب ممکن نہیں ہوتے۔ تلخیاں نہ کرے دو، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ چلو باہمی نہ صحیح، وہ میرا یک طرفہ اعتماد تھا ان پر، لیکن میں نہیں پوچھ سکا کہ وہ تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ تمہارے مذاکرات ان سے کہاں تک پہنچے؟ بات طے ہونے سے قبل ہی انہوں نے خاصی پیش قدمی کر ڈالی تھی۔ شام سے ان کا ایک ماہر خصوصی پرواز کے ذریعے آج رات ہی یمن پہنچا ہے۔ اس کا کہنا ہے اگر وہ تجربے کا واقعی قیمتی کیمیاوی ہتھیاروں کے سلسلے میں قائم کی گئی تھی تو وہ کتنی بھی پیچیدہ ہو، 7ویں روز اسے بے ضرر بنا کر آخری کیل سمیت یمن سے نکال لے جانا ممکن ہوگا۔ 7 روز اس کی مقرر کی ہوئی آخری حد ہے۔ وہ دن رات کام کریں گے اور شاید اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ تجویز بھی مان لی ہے کہ کام پورا ہو جانے پر وہ اس عمارت کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیں گے۔ جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر یوسف سے پوچھا، وہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے بس اتنا بتایا کہ غیر ملکی پیشہ ور لڑاکوں کے کسی گروہ کی یمن میں اسرائیلی ایجنٹوں سے ٹھن گئی اور اسرائیلی بری طرح زیر کر لیے گئے۔ اب ان کے مخالف گروہ کا سربراہ اپنی معلومات کا سودا کرنا چاہتا ہے جو تجربے گاہ کے بارے میں ہے۔
اس سلسلے میں مجھے کس سے ملنا ہوگا؟ یہ پہلو میری نگاہ میں تھا۔ آندرے سیلوف اپنی قیام گاہ پر تم سے ملاقات کا خواہاں تھا، مگر میرے مد نظر احتیاط تھی۔ اگر ہم خندق الذہبی کے عقبی راستے سے بھی گئے تو مبہم سا امکان ہے کہ کہیں جنرل کا کوئی اہلکار تمہیں پہچان نہ لے۔ یہ آندرے سیلوف کون ہے؟ سفارت خانے کا فوجی اتاشی۔ پھر طے کیا ہوا؟ شام سے آنے والا کیمیا دان مغربی نژاد یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اپنے شعبے میں وہ سب سے برتر ہے، مگر گمنام زندگی بسر کر رہا ہے۔ دفاعی حکمت عملی کے پیش نظر اس کے کارنامے راز رکھے جاتے ہیں۔ اس کے پاس شہریت بھی ہنگری کی ہے۔ وہ ایک غیر معروف رہائشی علاقے میں مقیم ہے۔ ہم وہیں جائیں گے۔ اور آندرے؟ وہ پہلے سے وہاں روپوش ہوگا۔ بظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ ہم آئزک روحان سے ملنے وہاں گئے تھے۔ وہ یمن میں کس بہانے سے آیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں یمن میں داخلے کی شرائط بہت نرم اور آسان ہیں۔ 2-3 ماہ کے لیے کوئی بھی سیاحت کے بہانے آ کر رہ سکتا ہے، کیونکہ یمن مفلس ہے۔ یہاں حکام کو یہ خوف لاحق نہیں رہتا کہ روزگار اور بھاری مشاہروں کے لالچ میں آنے والے غیر ملکی ایک بار شہروں میں گھس گئے تو انہیں تلاش کر کے اپنی سرحدوں سے باہر پھینکنا دشوار ہو جائے گا۔ کب چلنے کا ارادہ ہے؟ اسی وقت چلو۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اب تک آندرے آئزک کے گھر منتقل ہو چکا ہوگا اور دوپہر کے 1 بجے تک ہمارا وہیں انتظار کرے گا۔ تم نے ہر احتیاط مد نظر رکھی، لیکن ہم ہوٹل کے عقبی دروازے کے بجائے عام راستے سے جائیں گے تاکہ جنرل کے آدمی آئزک کی رہائش گاہ تک ہمارا تعاقب کر سکیں۔ جب میں جنرل کو اپنی کہانی سناؤں گا تو ان دونوں کی رپورٹ اس کے ایک حصے کی تصدیق کرے گی۔ ان کے بھی اپنے وسائل ہیں۔ آندرے سیلوف کی اس عمارت میں موجودگی کے باعث خفیہ نگرانی یا حفاظت کا انتظام بھی ہوگا۔ اگر انہیں تمہاری نگرانی کا شبہ ہو گیا تو حالات غیر متوقع طور پر بگڑ جائیں گے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ بقول تمہارے، میں خطرناک غیر ملکی گروہ بند ہوں۔ بھلا میں کسی حفاظتی بندوبست کے بغیر ایک اجنبی ملاقاتی کی کچھار میں کیسے جا سکتا ہوں، جبکہ معاملہ $2 لاکھ کا ہے؟ 2 نہیں، 1.5۔ 2۔ میں نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی نئی شرط عائد کی ہے جس کا تاوان انہیں دینا ہوگا۔ ان کی دلچسپی کے پیش نظر وہ 2 لاکھ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ مرضی ہے تمہاری۔ کچھ دیر ٹھہرو، میری گاڑی ہوٹل کے عقبی راستے کی سمت میں کھڑی ہے۔ پہلے میں اسے آگے لے آؤں، ورنہ سامنے سے گھوم کر پیچھے جانا شبے کا سبب بن جائے گا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ یہاں سے ہماری روانگی جتنے پراسرار انداز میں ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح میری دشواریاں خود بخود حل ہو رہی ہیں۔ کیسی دشواریاں؟ جنرل اس بارے میں فکر مند تھا کہ میرے پاس اسرائیلیوں سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور میں نے اس کے سوال پر فی البدیہہ کہہ ڈالا تھا کہ اسرائیلی خود ہی مجھے تلاش کر لیں گے۔ دیکھا جائے تو اس کا الجھنا فطری تھا۔ پھر اب تم اسے کیا بتاؤ گے؟ اسرائیلیوں کا ایک نمائندہ رات کے 2:30 بجے ہوٹل کے عقبی راستے سے میرے کمرے تک پہنچا اور اسی سمت سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر روانگی کے لیے میں نے سامنے سے جانے پر اصرار کیا تاکہ میرے محافظ میرے پیچھے آ سکیں۔ واللہ، تم اتنی روانی سے مفروضے تراشتے ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسرائیلیوں کو تو محافظوں کی دانست میں ان کی موجودگی تم عمارت والے تصادم کے دوران میں ہی جتا چکے تھے، اب تم ان سے دوہرا کام لوگے۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرانسمیٹر کا نشریاتی بٹن دبا کر دھیمے لہجے میں باہر والوں کے لیے پیغام نشر کرنے لگا۔ ڈیزرٹ واریئر نمبر 23 ریسیونگ، اوور۔ پہلی ہی کوشش میں مجھے غنودہ سی آواز میں اپنی کال کا جواب مل گیا۔ کیا تم سو رہے تھے؟ اوور۔ نہیں، ہم مستعد ہیں، اوور۔ آنکھیں اور ہتھیار تیار رکھو۔ شاید یہ رات فیصلہ کن ثابت ہو، مگر میرا اشارہ ملے بغیر تم کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ ابھی میرے کمرے سے گھنی سے مونچھوں اور خشخشی داڑھی والا ایک شخص باہر گیا ہے۔ وہ مجھے کہاں اور کیسے لے جانا چاہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تم سائے کی طرح ہمارا تعاقب کرو گے۔ اگر وہ مجھے کسی عمارت میں لے جائے تو تم باہر ہی رک کر واپسی یا حملے کا انتظار کرو گے، سمجھ گئے؟ اوور۔ اچھی طرح سمجھ گئے، تمہیں ہم سے مایوسی نہیں ہوگی، اوور۔ اوور اینڈ آل۔ یوسف حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھ مار کر باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور چند لمحوں بعد ہم ہوٹل کی ویران اور نیم روشن راہداری میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہوٹل سے باہر ہوا قدرے خنک اور خوشگوار تھی۔ پختہ روش پر دن کے ہنگاموں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیارہ یا معلم؟ یک
پام کے گملوں کی اوٹ میں تاریکی میں سے ایک بے ساختہ آواز ابھری اور اگلے ہی لمحے ایک یمنی نوجوان ہمارے سامنے آ گیا جو اپنی وردی کی بنا پر ٹیکسی ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ شکراً، میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوٹ خاموشی سے لے لیا گیا مگر یوسف رک چکا تھا۔ ٹیکسی کہاں ہے تمہاری؟ یوسف نے عربی میں سوال کیا۔ نوجوان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہیں پارکنگ میں ہے، ہمیں عقبی گلی میں جانا ہے، کار ادھر ہی کھڑی ہے، یوسف نے نرمی سے کہا، اور ڈرائیور بخوشی ہمارے آگے آگے چل دیا۔ اندرونی اسٹینڈ پر اس وقت 3 ٹیکسیاں موجود تھیں۔ ٹیکسی کے حرکت میں آتے ہی میرے کانوں میں کسی اور کار کا انجن بیدار ہونے کی خفیف سی آواز آئی، لیکن میں اس کار کو نہیں دیکھ سکا۔ ٹیکسی نے بمشکل 1.5 یا 2 منٹ میں ہمیں یوسف کی کار تک پہنچا دیا۔ یوسف نے اترتے ہوئے ڈرائیور کو مزید ایک نوٹ دیا اور وہ اپنی دانست میں شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پیدل آتے تو یہ چکر خاصا لمبا پڑتا اور پھر تمہارا تعاقب کرنے والے بھی مخمصے میں پڑ جاتے کہ کار وہیں چھوڑ دیں یا ساتھ لے آئیں۔ اچھا کیا، اس وقت وہ ڈرائیور غیبی فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ وہ لوگ نہ جانے کہاں رہ گئے۔ وہ ہیڈ لائٹس بجھا کر آ رہے ہیں۔ جب ان کی کار اسٹریٹ لائٹس کے نیچے سے گزرتی ہے تو لمحے بھر کے لیے مجھے عقب نما آئینے میں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اسی اسنا میں مجھے بھی اس کار کی جھلک نظر آ گئی اور فوری طور پر میرے ذہن کے اندر آندرے سیلوف کی نادیدہ ذات، شلغمی رنگت اور چوڑے چہرے والے شخص کی صورت رنگ آئی۔ مجھ سے ملاقات پر اس کے اصرار کا پہلا اور مضبوط ترین سبب تو وہی ہو سکتا تھا جو میں نے یوسف کو بتایا تھا، مگر ایک امکان اور بھی تھا جو قدرے مہم لیکن بہت خطرناک تھا۔ اس تجربے گاہ پر غیر قانونی ہی صحیح مگر ملکیت اسرائیل کی تھی، اور آندرے کا ملک اسرائیل کے بارے میں ہمیشہ عملی تصادم سے گریز کر کے زبانی مذمت کے سایہ عاطفت میں پناہ لیتا رہا تھا۔ ایسی صورت میں تجربے گاہ پر قبضے کی پیشکش نے شاید انہیں مخمصے میں ڈال دیا ہو۔ آندرے یا اس کے ملک سے تجربے گاہ کے سودے کے صرف 2 بیرونی گواہ تھے، میں یا یوسف، اور اگر ہم زندہ رہتے تو کسی بھی وقت اس سودے کا راز فاش کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں اسرائیل آندرے کے ملک پر برہم ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم دونوں گواہوں کے خاتمے کے بعد ایسا کوئی اندیشہ برقرار نہ رہتا۔ ایک بار وہ پوری تجربے گاہ آہنی دیوار کے پیچھے روپوش ہو جاتی تو اسرائیلیوں کو تا قیامت پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی وہ بیش قیمت تجربے گاہ کہاں غائب ہو گئی، کہ عمارت کے ملبے کے ڈھیر میں اس کی باقیات تک وجہ ایک کیل تک نہ مل سکی۔ تیسرا غیر منطقی امکان اسی وقت سوجا کہ کہیں آندرے ہم دونوں کو راستے سے ہٹا کر 1.5 لاکھ کی رقم خود ہتھیانے کے چکر میں نہ ہو، مگر اس طرح وہ اپنے رتبے، آزادی اور آبرو تک کو داؤ پر لگانے کی حماقت کرتا جو شاید کامیاب ہی نہ ہوتی۔ میں سوچتا رہا اور ہماری کار منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ یوسف نے اپنی کار بند سیاہ پھاٹک کے سامنے روک کر دوبارہ روشنیاں بجھا کر جلائیں اور چند لمحوں بعد آہنی پھاٹک کھول دیا گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر بائیں طرف دیکھا، لیکن سڑک تحد نظر ویران تھی۔ یوسف نے اپنی کار بجری کی روش پر بڑھا دی۔ راہداری نیم دائرے کی صورت میں تھی اور پورٹیکو ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں سڑک سے گزرنے والے کھلے ہوئے پھاٹک سے براہ راست کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کار رکتے ہی برآمدے کے کسی حصے سے 2 مستعد آدمی آگے بڑھے اور پھرتی سے ہم دونوں کے دروازے کھول کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جس پھرتی سے مخالف سمت کے دونوں دروازے سنبھالے تھے، اس کے پیش نظر مجھے ان کی مہمانداری کا معترف ہونا پڑا۔ وہ دونوں چوڑے شانوں اور پھیلے ہوئے چہروں والے سفید فام تھے، جن کی قومیت آندرے سیلوف سے مختلف یقیناً نہیں تھی۔ اس طرف، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مشینی انداز میں اشارہ کیا، دوسرا ہم دونوں کے ساتھ ہی رہا۔ برآمدے میں کافی آگے بڑھنے کے بعد میرا خیال تھا کہ ہمیں سیدھا نشستگاہ میں لے جایا جائے گا، مگر ہماری رہنمائی کرنے والا اچانک داہنی طرف کے ایک بغلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرہ خاصا کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ رہنمائی کرنے والا کمرے کے وسط میں رک گیا اور ہمارے ساتھ آنے والے نے دروازہ بند کر دیا۔ مسٹر سیلوف کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں، وہ تم دونوں کے منتظر تھے، انہیں اطلاع دی جا چکی ہے۔ اسی اسنا میں اگر تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہو تو وہ یہیں چھوڑ دو۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ کیوں؟ یوسف کی آنکھیں حیرت سے ماتھے پر جا چڑھی۔ یہ پروٹوکول ہے سر۔ وہ کسی بے رحم عقاب کی طرح یوسف کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ مگر پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حالات کے تحت قوانین بدلتے رہتے ہیں، واپسی پر ہر چیز
جو کی تو واپس مل جائے گی، یہ محض رسمی کارروائی ہے۔ یوسف نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے سخت اور سرد لہجے میں اسے روک دیا۔ وہی کرو جو کہا جا رہا ہے، جیبیں خالی کر دو۔ مجھے ان کے تیوروں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہماری رضاکارانہ حوالگی پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ جامع تلاشی کی نوبت بھی آئے گی۔ لہٰذا میں نے کیمیاوی پستول میز پر رکھ کر جیبی ٹرانسمیٹر بھی نکال لیا۔ کیا یہ بھی چھوڑنا ہوگا؟ جیبی ٹرانسمیٹر؟ ہاں، رکھ دو یہ بھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تحیر کی لکیریں ابھر آئیں۔ میں ٹرانسمیٹر رکھنے کے لیے جھکا تو یوسف اپنا خودکار پستول اسی میز پر رکھ رہا تھا۔ نگاہیں چار ہوئی تو اس کی آنکھوں میں ندامت اور پشیمانی کا سمندر ملسم تھا۔ اب تو کوئی ہتھیار نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ میں نے زہریلے تیروں والی شیشی کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ یوسف محض نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اعتراض نہ ہو تو ہم بھی اپنا اطمینان کر لیں، ایک نے رسمی لہجے میں کہا، اور ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دونوں بیک وقت ہماری طرف بڑھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ یوسف کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے کام میں چابک دست تھے۔ جسم پر محض ایک بار ہاتھ پھیر کر اندازہ لگا لیا کہ ہم دونوں نہتے رہ گئے تھے۔ اگر ہم مسٹر سلوف سے ملے بغیر واپس جانا چاہیں تو؟ یوسف نے غصے سے کھولتے ہوئے شکستہ الفاظ میں کہا، انہیں بیدار کیا جا چکا ہے، پروٹوکول کی ابتدائی کارروائی ہو چکی ہے، اب ملے بغیر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں نشستگاہ میں پہنچا دیا گیا اور وہ دونوں اسی کمرے میں غائب ہو گئے۔ کھوپڑی پر قابو رکھو، ہم کسی چوہے دان میں پھنس چکے ہیں۔ غصے سے تمہارا دماغ معاف ہو رہا ہے، اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے سرگوشیانہ لہجے میں یوسف کو کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھ گیا، سگریٹ سلگائی اور جلتی ہوئی دیا سلائی قالین پر پھینک کر مسل دی۔ میرا ذہن تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں سوچنے میں مشغول تھا۔ چند منٹ بعد اندرونی دروازے سے چوڑے شانوں، بھرے بھرے جبڑوں اور سفید بالوں والے ایک دراز قامت شخص شب خوابی کے لبادے پر گاؤن پہنے اندر داخل ہوا۔ ہیلو مسٹر جوزف، تو تم لے ہی آئے اپنے دوست کو؟ مگر میں فوراً واپس جانا چاہتا ہوں مسٹر سلوف۔ میری ہدایت کے باوجود اس وقت یوسف غصے سے سنک گیا۔ کیوں؟ ہماری سخت بے عزتی کی گئی ہے، پہلے ہتھیار لیے گئے، پھر تلاشی بھی لی گئی۔ یہ سلوک؟ بیٹھ جاؤ۔ ان کے لیے یہ بات معمولات میں شامل ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں انہیں خصوصی ہدایات دینی بھول گیا تھا، مگر پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ میرا ذاتی عملہ تمہیں جانتا ہے، یہاں سب نئے لوگ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ عمارت سفارت خانے کے حوالے سے نظروں میں آئے، اسی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اس سے آگے زبان کھولنا یوسف کے بس کی بات نہیں رہی، اور سلوف کی نیم و سرد نگاہیں میرے چہرے پر آ جمی۔ اس کا داڑھی مونچھوں سے بے نیاز چہرہ اپنے ہر نقش میں غیر مریسی ہیبت رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور اپنی ذرا ذرا سی بات منوانے کے لیے بھی بدترین فیصلوں سے گریز نہیں کرتے۔ خوب، تو وہ تجربے گاہ ثنا کے کس علاقے میں ہیں؟ میں یہاں اجنبی ہوں، زبانی بتانا مشکل ہوگا، وہاں لے جا کر کھڑا کر دوں گا۔ اس کے ہونٹ بند رہے، مگر جبڑوں کی رگیں پھولنے پچکنے لگیں۔ شاید وہ دانت پیس رہا تھا۔ کوئی تو محل وقوع یاد ہوگا، سنا ہے کہ وہاں تمہارا کوئی اہم مارکا بھی ہوا تھا۔ سودا بھی ادھورا ہے، یہ نشاندہی آخری کام ہے۔ رقم چاہیے؟ ہاں، اور 2 لاکھ۔ اس کا منہ بگڑ گیا۔ جوزف سے تو 1.5 لاکھ میں بات ہوئی تھی۔ وہ پرانی بات ہے، اب میرا مطالبہ 2 لاکھ کا ہے۔ مگر جوزف نے 1.5 میں بات پکی کی تھی۔ بات پکی ہو جاتی تو تم رقم دے کر اس سے پتہ دریافت کرتے۔ مجھے یہاں بلوا کر تم نے اپنا سودا خود خراب کیا ہے۔ اسرائیلیوں کو اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کا موقع مل گیا۔ اب بولی ان کے اور تمہارے درمیان ہے۔ وہ $2 لاکھ کی پیشکش کر چکے ہیں۔ وہ اپنی سرد اور سپاٹ نگاہوں سے یوسف کو گھورنے لگا۔ اسے مت گھورو، اگر تم یوسف کو رقم دے دیتے تو قصہ نمٹ جاتا۔ یہ میرے پاس خالی ہاتھ لوٹا تو اس سے پہلے کہ اسرائیلی ہرکارہ مجھ سے رابطہ قائم کر کے اپنی پیشکش دے چکا تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ 2 لاکھ منظور۔ تمہیں وہ 2 لاکھ کی رقم بھی فوراً ہی دے دوں
کہیں اسرائیلی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی بولی 2.5 لاکھ تک نہ لے جائیں۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے اندر روپوش ہو گیا، مگر اس کے آخری مسکراہٹ میرے ذہن کا کانٹا بن گئی۔ عجیب للکارتی ہوئی سی مسکراہٹ تھی، اور مجھے شبہ سا ہونے لگا کہ رقم کے بہانے کہیں وہ ہمیں ٹھکانے لگوانے کا بندوبست نہ کرنے گیا ہو۔ تم غیر ضروری طور پر اسے اشتعال دلا رہے ہو۔ موقع ملتے ہی یوسف نے ہذیانی انداز میں سرگوشی کی۔ میں بمشکل خاموش رہ سکا۔ میرے بدن میں کروڑوں چوٹیاں رینگ رہی ہیں۔ بات کو طول دینے کے بجائے جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی فکر کرو۔ میں خاموشی سے اس سادہ اور جانباز کا چہرہ تکتا رہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جب ذہن چھٹی اس کے زیر اثر آ جاتا ہے تو آدمی کے 5 حواس بے اثر ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 8-10 منٹ بعد آندرے سیلوف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک وزنی بریف کیس جھول رہا تھا، جو اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چھوٹے اور بڑے نوٹوں کی شکل میں $2 لاکھ ہیں۔ چاہو تو اب بات آگے بڑھانے سے پہلے گن لو انہیں۔ میں نے بریف کیس کھول کر چند گڈیوں کو اوپر نیچے کیا اور اندازہ لگایا کہ وہ رقم پوری ہی تھی۔ پھر بریف کیس بند کر کے قدموں میں رکھ لیا۔ بولو۔ میری خاموشی اس وقت آندرے کے لیے اعصاب شکن ثابت ہو رہی تھی، لہٰذا اس کے ٹوکنے پر میں نے اسے اس عمارت کے محل وقوع سے لے کر تہہ خانے میں اترنے کے راستے کے بارے میں سب بتانا شروع کر دیا۔ وہ میرا ایک ایک لفظ پوری توجہ اور انہماک سے سن رہا تھا، بلکہ میرا تو خیال تھا کہ وہ اپنے گاؤن میں چھپے ہوئے کسی حساس ٹیپ ریکارڈر پر میری بتائی ہوئی تفصیلات ٹیپ بھی کرتا جا رہا تھا، تاکہ بعد میں کسی ابہام کا خدشہ باقی نہ رہے، اور میں اپنے حافظے کے مطابق تجربے کار کی تنصیبات سے لے کر اس کے خوفناک حفاظتی نظام تک ساری جزیات پوری تفصیل سے بیان کر رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر آندرے نے چند سوالات بھی کیے، جن کے جواب میں نے حتی الامکان ایمانداری سے دیے۔ یہ موضوع ختم ہونے پر اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے دیے، پھر یوں بغور میری طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی نیا موضوع چھڑنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ ہر شخص کسی بڑے مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ آخرکار اس نے اپنی بات شروع کر دی، اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی بے کیف ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسرائیلیوں سے تمہارے تصادم کا سبب کچھ بھی رہا ہو، انہیں نیچا دکھانا تمہارا بڑا مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 لاکھ کی مساوی بولی پر تم نے مجھ سے سودا کیا اور اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس تمہید کا مطلب؟ انسان ایک مقصد کے لیے زندہ رہتا ہے۔ جب مقصد نہ رہے یا حاصل ہو جائے تو زندگی کا کیا فائدہ، خصوصاً اس صورت میں جب اس کو تلف کر کے کوئی اور ضمنی مگر بڑا مقصد حاصل ہو رہا ہو۔ تم مجھے جتانا کیا چاہ رہے ہو؟ زندگی کے چند سچے اور ناگزیر اصول، بیوی، بچے، گھر بار، یہ سب جذباتی رشتے ہیں، راستے کے سایہ دار درختوں کی طرح۔ جیسے لمبی راہوں کا مسافر ہر سائے میں سستا لیتا ہے، اسی طرح جہاں چند راتیں بسر کرو وہ گھر بن جاتا ہے۔ جس عورت سے منہ مانگی قربت میسر آ جائے اسے بیوی، محبوبہ یا داشتہ بنا لیا جاتا ہے۔ اور بچے بھی کوئی انوکھی جنس نہیں، ان میں سے ہر چیز بدلتی رہتی ہے اور بدلی جا سکتی ہے سوائے مقصد کے، اور مقصد کسی سرزمین یا تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ لہٰذا تمہاری زندگی اب بے مقصد ہے، بلکہ اس کے خاتمے سے مجھے اور میرے مقاصد کو تقویت ملے گی۔ باہر کوئی ایسا رازدار نہیں رہے گا جس سے مجھے خوف ہو۔ کہ تم کیا بک رہے ہو آندرے؟ معلوم ہوتا کہ رقم کے بارے میں تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے۔ یوسف غصے سے بے پھر گیا۔ یہ سودا میری حکومت سے ہوا ہے اور میں اس رقم کا امین ہوں۔ تم مجھے اپنے ورثہ کے نام پتے بتا دو، تمہاری ہدایت کے مطابق اس رقم کا ایک ایک پیسہ گمنام طریقے سے انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ جب انہیں زندگی کی آسائشیں خریدنے کی قوت مل جائے گی تو وہ تمہیں، تمہارے سائے کو بھول کر کسی نئے اور گھنیرے سائے کی تلاش میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تم بہت خوش فہم ہو آندرے سیلوف، میں نے اپنے وجود میں سرایت کرتے خوف کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ اس تمام راز و نیاز کے صرف 2 ہی گواہ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ تیزی سے میری طرف پلٹا۔ جو لوگ گروہ بند زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا بندوبست پہلے کرتے ہیں، اور مر جائیں تو انتقام کی بنیاد ڈالتے جاتے ہیں۔ یہ قلہ بازی نہیں چلے گی مسٹر۔ تھوڑی دیر پہلے
باتوں باتوں میں تم اعتراف کر چکے ہو کہ تجربے گاہ کے راز سے صرف تم دونوں واقف ہو۔ ہم ہتھیار چھن جانے کے بعد جھوٹ بولے تھے اور تم سارے اختیار کے باوجود شروع سے ہی بہروپیے بنے ہوئے ہو۔ اس تجربے گاہ کے بارے میں خونخوار لڑاکوں کا وہ پورا گروہ گواہ ہے جس نے میری سربراہی میں وہاں اسرائیلیوں کو اپنے زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہاں بھی ہم دونوں خاموشی سے نہیں آئے ہیں۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا اور ہم دونوں لڑاکا عقابوں کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔